کہ اس شخص کی سواری نے اسے زمین پر پٹخ دیا، اس کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بازاروں میں کھڑے ہو کر علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھیں، ان پر لعن طعن کیا جاتا تھا، اور یہ سب کرائے کے لوگ تھے جو معاویہ اور اس کے گورنروں نے رکھے ہوئے تھے، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ جائیں اور جا کر علی اور اولاد علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ یعنی مسجد تو ان کے قابو میں تھی، خطبے میں تو وہ لوگ کہتے تھے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کرائے کے لوگ لے رکھے تھے، اور بازاروں کے اندر وہ پھرتے تھے اور چوکوں میں کھڑے ہو کے علی علیہ السلام کی اس طریقے سے یہ لوگ برائیاں کیا کرتے تھے۔ لعنت ہو علی علیہ السلام کے اوپر، سب و شتم کرنے والوں کے اوپر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اہل سنت میں ہی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ جو ہے وہ صحابی ہے، اور صحابی کا پروٹوکول اسے ملنا چاہیے، اور صحابی کے لیے جو عزت اور احترام ہوتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ معاویہ صحابی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحابی اور طلقاء میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، میں یہ جو فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو لوگ مسلمان ہوئے، جنہوں نے بادر ناخواستہ اسلام قبول کیا، یا جنہوں نے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ ہم ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دیتے رہے ہیں۔ 13 سالہ مکی دور میں ہم نے ان کو شدید ترین اذیتیں دی ہیں، پھر مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد ان کے اوپر جنگیں مسلط کی ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ تو اب جب کہ وہ فاتح ہو گئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو اس خوف سے، اس ڈر سے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تاکہ ہماری جان بخشی ہو سکے۔ اور آج کل جو ہے نا اس قسم کے لوگ بہت ہیں کہ جو ان کو صحابی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں لیکن وہ لوگ جو ہے نا جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں اسلامی لٹریچر کے اندر جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اسے طلقہ کہا جاتا ہے۔ طلقہ یعنی آزاد کردہ غلام، آزاد کردہ غلام۔ اس بارے میں مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت اور ملوکیت میں لکھا ہے کہ طلقہ سے مراد مکے کے وہ خاندان ہیں جو آخر وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ معاویہ، ولید بن عقبہ، مروان بن الحکم انہی معافی یافتہ خاندان کے افراد میں سے تھے، اور عبداللہ بن ابی سعد بن ابی سرح تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں فرمایا تھا، یا ان میں سے کوئی ایک تھا۔ تو اب یہ عبداللہ بن ابی سرح کو پھر حضرت عثمان نے اپنے دور میں مصر کا گورنر بنایا تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لپٹا ہوا ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ اچھا، اسی حوالے سے قاری ظہور احمد فیضی نے جو امام نسائی کی کتاب ہے خصائص علی، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ ناسبی اور بعض دیوبندی حضرات نے معاویہ کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ دیگر صحابہ کرام بلکہ حضرت علی علیہ السلام کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ حالانکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والا کوئی بھی شخص کسی سابق غلام مسلمان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ وہ کسی ہاشمی کا مقابلہ کرے۔ یاد رہے کہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ غلام ہی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً انہیں غلام نہیں بنایا، بلکہ ازراہ کرم نوازی انہیں اسی لمحے آزاد کر دیا۔ اس لیے وہ لوگ طلقاء کہلاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ طلقاء کہلاتے ہیں، یعنی آزاد کردہ غلام کہلاتے ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے روز نبی کریم نے فرمایا، اے قریشیو، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے بیک زبان عرض کیا کہ آپ بھلائی کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کریم ہیں اور آپ کے والد بھی کریم تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم طلقاء ہو، جاؤ تم آزاد ہو۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس بارے میں جو ہے نا وہ ایک بڑا خوبصورت نوٹ لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ جب امیر معاویہ نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ردا کو
علی علیہ السلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا تھا کہ جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم دونوں جو ہے نا وہ خلافت سے الگ ہو جاتے ہیں اور خلافت کا معاملہ جو ہے نا وہ شورا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ دونوں آئے اور وہ حضرت عبد الرحمن بن غنم سے، جو کہ صحابی رسول تھے، ان سے ملاقات ہوئی ان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ خیر سے آئے، انہوں نے بتایا کہ جی ہم معاویہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن غنم نے ان سے کہا کہ یہ شورا بننے کا معاویہ کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر شورا بن جاتی ہے تو وہ شورا جو ہے وہ مہاجرین و انصار میں سے خلیفہ کا انتخاب کرے گی، نہ کہ طلقہ میں سے کرے گی۔ معاویہ تو طلقہ میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس طلقہ کے بارے میں مولانا عبد الشکور مجددی نے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ طلقہ جمع ہے طلیق کی، اصل میں آزاد کیے ہوئے غلام کو طلیق کہتے ہیں، اور طلقہ جو ہے چونکہ وہ جمع ہے تو جتنے بھی غلام آزاد کر دیے گئے تھے ان کو طلقہ کہا جاتا ہے۔ تو جو لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ان کو ازراہ کرم نوازی احسان کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اس لیے فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والوں کو طلقہ کہا جاتا ہے۔ تو اب علی علیہ السلام نے خود ایک خط کے جواب میں معاویہ کو لکھا تھا، تمہارا یہ کہنا کہ ہم دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں تو یہ صحیح ہے، لیکن نہ امیہ ہاشم جیسا ہو سکتا ہے، نہ حرب عبد المطلب جیسا، نہ ابو سفیان ابو طالب جیسا ہو سکتا ہے، اور نہ راہ خدا میں ہجرت کرنے والا آزاد کردہ غلام یعنی طلقہ جیسا، نہ واضح نصب کا قیاس استحلاق کردہ پر ہو سکتا ہے، اور نہ حق کو باطل جیسا قرار دیا جا سکتا ہے۔ بدترین اولاد وہ ہے جو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلے، جو جہنم میں گر چکے ہیں۔ ان باتوں سے قطع نظر ہمارے ہاتھوں میں نبوت کا شرف ہے، جس کے ذریعے ہم نے باطل کے عزت داروں کو ذلیل کیا اور حق کے کمزوروں کو معزز کر دیا۔ اللہ نے جب عرب کو اپنے دین میں گروہ در گروہ داخل کیا تو کچھ لوگ خوشی خوشی اور کچھ لوگ خوف اور ڈر سے مسلمان ہو گئے۔ تم بھی دین کے دائرے میں خوف کی بنا پر داخل ہوئے تھے، جبکہ سبقت کرنے والے ایمان میں سبقت کر چکے تھے، اور ہجرت میں سبقت کرنے والوں کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ لہٰذا خبردار، شیطان کو اپنی زندگی کا حصے دار نہ بناؤ اور اپنے نفس کی لگام اس کے ہاتھ میں مت دو۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، جو نہج البلاغہ کا خط ہے جو امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو لکھا تھا۔ تو اب ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاویہ جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، لفظ صحابی کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا، صحابی کا پروٹوکول اسے نہیں ملے گا، بلکہ وہ طلقہ میں ہے، آزاد کردہ غلاموں میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہوگی جو آزاد کردہ غلاموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ وہ غلام جو اوائل میں مسلمان ہوئے تھے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں صحابہ کو جو ہے دو تین کیٹیگری میں تقسیم کیا، ایک وہ جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ہجرت سے پہلے کا جو وقت ہے وہ بہت مشکل وقت ہے، اس وقت جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو ہجرت مدینہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ہیں وہ دوسری کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ تیسرے درجے کے صحابہ شمار ہوتے ہیں، لیکن جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ان کو تو صحابی مانا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ تمام محدثین کا، مفسرین کا، مصنفین کا، اہل سنت کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والے صحابی نہیں بلکہ طلقہ ہیں۔ اچھا، تو آپ کا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت مولوی کہتے ہیں کہ معاویہ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں یہ عرض کروں گا کہ صحیح بخاری میں تو معاویہ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے مصنف جو ہیں اسماعیل بخاری، انہوں نے ہر صحابی کے بارے میں ایک چیپٹر قائم کیا ہوا ہے، ایک باب ہے اس کا مناقب کے عنوان سے، مناقب فلانا، مناقب فلانا، مناقب فلانا۔ لیکن جب وہ معاویہ کا ذکر آتا ہے تو معاویہ اس باب کا نام انہوں نے رکھا ہے ذکر معاویہ ابن ابو سفیان، مناقب معاویہ نہیں لکھا ہے، ذکر معاویہ۔
تو وہ اس کے مناقب میں، فضیلت میں، فضائل میں کوئی حدیث ہوتی، کوئی بات ہوتی تو پھر وہ لکھتے نا. تو انہوں نے باب جو قائم کیا ہے، باقی سارے صحابہ کے ساتھ مناقب کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ معاویہ کے ساتھ ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اس میں بھی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی وطر نماز کے بارے میں. وہ بھی معاویہ کی فضیلت میں نہیں ہے، وہ وطر نماز کے بارے میں، جس کو معاویہ نے روایت کیا ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطر کی نماز اس طریقے سے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. البتہ صحیح مسلم میں 3 حدیثیں ہیں، 3 روایتیں ہیں جو معاویہ ابن ابو سفیان کے بارے میں ہیں. اب وہ تینوں روایتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ کریں کہ یہ فضیلت میں آ رہی ہیں یا مذمت میں آ رہی ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تینوں روایتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پہلی روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 میں ہے، کتاب الامارہ. کتاب الامارہ جلد نمبر 2، اور یہ حدیث نمبر